اللهم صل على محمد وآل محمد. جملہ مومنین عالم کی صحت و سلامتی کے لیے ایک درود میں رحمت فرمائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. ثانیاً جملہ حاضرین و سامعین کی اضافہ توفیقات و قبولی اعمال کے لیے ایک مرتبہ اور صلوات میں رحمت فرمائیے. صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب زلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وجله أيمن يوم أحدنا وعبدل صاحب صحبناه وخير وقت ذللنا فيه وجلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك وأشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على صائر خلقك في يوم هذا ومستقر هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم ورؤوف. والصلاة والسلام على نبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أما بعد، على سنة الأنبياء والمرسلين والأئمة الميامين والفقهاء والصالحين أوصيكم بتقوى الله فهو أحسن الوصية وأفضل النصيحة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, after salam, as per tradition of prophets and aimma and scholars and ulama, there's advice for myself, first of all, to follow taqwa ilahi, and secondly for you. Taqwa ilahi, the fear of Allah, the piety, the piousness, which is itself combination of required good deeds from a mu'mineen, from a mu'min. And as Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu was salam mentioned, Allah salli ala. When Hammam insists to Imam, please tell me
describe me, the pious people, how they look like, how they are. Likewise, I am looking at them. And then Imam started the famous, beautiful sermon of Khutba Muttaqeen or Khutba Hammam. And Imam mentioned, Hum Ahlul Fada'il, Mantiquhum Thawab, Malbisuhum Ikhtisad, Mashiyuhum Tawazu, and 110 attributes. But the first quality of Muttaqi is they know how to control their tongue. متقی کی سب سے پہلی علامت جو امام نے بیان کی وہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، چیریٹی نہیں ہے، تو یہ ہے کہ اس کو کم سے کم انسان ہونے کے ناطے اپنی زبان پر اختیار ہونا چاہیے۔ ایک اور جگہ پر معصوم فرماتے ہیں جو اس بے استخوان زبان پہ کنٹرول نہ کر سکے، the one who cannot control that bone and flesh, how he is trying to control on his desires. اور پھر اس کی مزید تشریح میں فرمایا کہ ملبسہم اقتصاد، pious people dressed always moderate. ان کا لباس کیونکہ لباس تقوی ہے، احسن اللباس لباس التقوی، بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، خوف خدا کا لباس ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا فیشن کبھی ختم نہیں ہوتا، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی کلچر ہو، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، اگر خوف الہی کا لباس آپ کے اوپر ہے تو اس کی ویلیو ہے۔ اور کمال یہ ہے، ہو سکتا ہے ہندوستان پاکستان میں رہنے والے مومنین اور مسلمین یہ سمجھیں کہ ہمارے اسلامی معاشروں میں اس کی ویلیو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ویسٹرن کلچر میں وہاں سے زیادہ اس کی ویلیو ہے۔ اگر کوئی سچا ہے تو سچائی کی ویلیو ہے، سچے کو بیوقوف نہیں کہا جاتا۔ اگر کوئی امانت دار ہے تو اس کی ٹرسٹ وردی ہونے کی ویلیو ہے، اس کو ڈرپوک نہیں کہا جاتا۔ ان معاشروں کی طرح، ان کمیونٹیز کی طرح کہ جہاں سچ بولنے والے کو بیوقوف اور غیر مصلحت اندیش کہا جائے، امانتیں واپس کر دینے والے کو، خیال رکھنے والوں کو، وعدوں کے وفا کرنے والوں کو ڈرپوک کہا جائے۔ اور اسی کے حوالے سے مولا ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کی باتوں کے ایسے جواب دے سکتا تھا کہ جسے یہ یاد رکھتے، لیکن مجھے خوف ہے تو صرف خدا کا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کہیں کوئی مومن آپ کی کوئی بات سن کر خاموش ہو جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈرپوک ہے یا آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، اور بلکہ قرآن میں ایک مقام پہ خاص ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ جو بے راہ رو ہیں، جو مس گائیڈڈ ہیں، the best way to interact with them is قالوا سلاما، tell them وعلیکم السلام، see ya, that's it۔ ان کے ساتھ انٹریکشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض موقعوں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر شرائط کے ساتھ لاگو ہے۔ ہر جگہ کھڑے ہو کے آپ امر بالمعروف کرنے کا مقام ادا نہیں کر رہے، اس کے حکم کو ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی منزلت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا موقع ہے، محل ہے، شخص ہے، شخصیت ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ امام آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ وَيَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ فِي فِقَاءِ رَقَابِهِمْ، کمال یہ ہے کہ متقین وہ ہیں کہ جو خدا کے وعدے کو
اپنے گلے میں انہوں نے ڈالا ہوا. یہ بڑی لطیف تشبیہ ہے عبد ہونے کے ناطے، کہ اگر کوئی کسی کا غلام ہے، اگر کوئی کسی کا سرونٹ ہے، اگر کوئی کسی کے اختیار میں ہے، تو پھر اس کی موومنٹ اس کے اپنے انگیزے سے، اس کی اپنی انٹینشن سے، اپنی خواہش سے نہیں ہے، پھر خدا کی خواہش کے مطابق ہے. اور پھر اس کا کمال یہ ہے، یہ قرآن مجید میں رسولوں کے لیے نہیں کہا. صحیح ہے، رسول اس کے اتم و اعلیٰ مصداق ہیں، ائمہ طاہرین اس کے مصداق ہیں. سورہ دہر کی آخری آیات میں وَيَشَاءُونَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ، یہ وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. کمال یہ ہے. پھر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ جو چیز اللہ پسند نہیں کرتا وہ مومن چاہ ہی نہیں سکتا. Your wishes, your desires will be exact the requirements of Almighty Allah. اور جب ایسے لائف گزرے اور جب اس طرح سے آپ زندگی گزار رہے ہوں، پھر اس میں کمال یہ ہوتا ہے so many times Allah is ready to change His destinies. Allah is ready to change His qadr, His qaza, just for the wish of a moment. پھر اس مومن کی خواہش کی وجہ سے اپنی قدر بدل دی جاتی ہے. اور یہ میں کوئی خیالی بات نہیں کر رہا، آپ کے سامنے ایک مثال دے دیتا ہوں. مجھے بتائیے کون سی مستحب نماز ہے جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے یا پڑھی جا سکتی ہے؟ There is a one only namaz which is mustahab to recite in the jamaat. No, نماز عید تو واجب ہے امام کے حضور میں. وہ نماز امام کے موجودگی میں بھی مستحب ہے. وہ نماز استسقاء، صلاۃ الاستسقاء. When you do pray for the request of rain، طلب باران کی نماز واحد نماز ہے جو مستحب ہے اور جماعت سے پڑھی جانا ریکمنڈیشن میں. اگر بارش ہونی نہیں ہے تو پھر آپ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو دعا کا حکم دیا اور بارش ہو جائے گی اس دعا سے، اس کا مطلب خدا آپ کی دعا کی وجہ سے اپنے نظام کو تبدیل کر رہا ہے. اللہ، خدا اپنی کیلکولیشن بدل رہا ہے. ہاں، پھر میریکل ایسے نہیں ہوگا بلکہ میریکل سیکوینس میں ہوگا. بادل بھی آئیں گے لیکن اچانک آ جائیں گے اور پھر بارش سسٹم ویسا ہی رہے گا لیکن آپ کی خواہش پہ. اللہ اکبر، یعنی کس قدر اہمیت ہے. میں گناہگار خاکی خاطی جو اس کا بندہ ہوں، میں اگر سیریسلی جماعت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ دعا کرنا شروع کر دوں، خدا اپنے نظام کو بدلنے کو تیار. اللہ، ویلیو دیکھیے، اپنی قدر دیکھیے، اپنا کمال دیکھیے. یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ پتہ چلے کہ تم ہی وہ ہو جس کے لیے یہ تمام نظام کائنات کی خلقت ہے، کہ انسان ہی وہ ہے جس کے لیے ان تمام چیزوں کو بنایا گیا. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ کمال اس طرح سے اما النہار فحلما، but the pious people in the daytime they're controlling their desires. Abraran atqiya, and they're trying to be pious people. They're trying to be with honest people. خود آپ جس کے ساتھ رہنے کا انتخاب کرتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ رہوں، اس کا بھی آپ پر امپیکٹ ہے. لاسٹ 2 ویک پہلے بھی میں نے اس حوالے سے ایک حدیث بیان کی. یعنی متقی و مومن کو پہچاننے کے لیے کہ دیا اگر وہ اہل تقوی کے درمیان ہے، خود بخود ان سے وہ تقوی لے کے جائے گا. After all, if there's a knowledgeable person next to you, if there's an honest person next to you, if there's a pious person within your group, what will come out of him? The piousness, the knowledge, the wisdom. That's it. Right? جو ہے اس کے پاس وہی اس سے ملے گا.
فاقد الشے موتی الشے نہیں ہوگا. The one who doesn't have knowledge cannot give you knowledge. The one who has just knowledge will give you knowledge. And as the last weeks, I given the example of a perfume shop. You just go to the perfume shop and come back, you are surrounded by aroma, by fragrance, right? Wisdom is like this. Knowledge is like this. Taqwa is like this. Iman is like this. صرف اور صرف مومن کی زیارت کے اندر جو ثواب لکھا گیا, اللہ اکبر, صرف زیارت مومن, صرف مومن کو دیکھنے سے جو آپ کے, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایمان کی طاقت ہے, وہ آپ کے ساتھ میچ کر رہی ہے, وہ محب اہل بیت ہے, وہ اپنا عشق اہل بیت کا مادہ آپ کے ساتھ جب میچ کرتا ہے تو آپ کو احساس فرحت ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے. اور اگر مل لیے اور مسکرا کے مل لیے, if you met him and with a smile, and then it increase, and after the smile, if you shake hand, then again it's increase, and in the shaking hand, if you touch that part of between thumb and the finger, then the love of Ahlul Bayt will increase in both of you. There's a more than 40 sayings, ahadith about musafaha, how to shake hand with the moment. Allah. Why all these things? Just to tell the importance of community, just to tell the importance of Iman, just to tell the power of Iman. And the one who, alhamdulillah, living with the faith, living with beliefs, not just himself is safe, he is giving energy to others, he is giving safety to others. And this is the whole requirement from the followers of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. Durud padhiye ek martaba. وَقَدْ بَرَاهُمُ الْخَوْفُ بَرِيَ الْقَدَحِ. And if you look at them, اس کے بعد کہ وہ دن کے وقت علماء و دانش و نیک کردار لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں تیر انداز کے تیر کی طرح خوف خدا نے تراشا ہوا ہے, اور دیکھنے والا انہیں بیمار تصور کرتا ہے. خطبہ متقین 7193. They are created to love. If you look at them, they are really quiet, they are really simple. But you remember the first qualities. Mantiquhum thawab, they're controlling their tongue. Malbisuhum ikhtisad, their dresses are moderated. Wa mashiyuhum tawazu, when they walk is a humble walk. You can see with tawazu. ان کے چلنے کی رفتار بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ خدا ترس ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ اس حوالے سے, if someone has fear of Allah, then humans has no fear from him. جس کے دل میں خدا کا خوف ہو, پھر لوگوں کو اس سے کوئی خوف نہیں آتا, لوگ اس کے قریب بیٹھنا پسند کرتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ اپنے کردار میں یہ صفات پیدا کر سکیں. جیسا امام چاہتا ہے ہم ویسے ماموم بن سکیں, جیسے امام المتقین چاہتے ہیں ایسے اہل تقوی بن سکیں, جیسے امیر المومنین چاہتے ہیں ایسے صاحب ایمان بن سکیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد, فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الحکیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی علی محمد.
صل على محمد وعلى عجل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على حسن المجتبى إمام الناصح الأمين. والصلاة والسلام على حسين الشهيد وارث أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين. والصلاة والسلام على محمد بن علي الباقر العلم الأولين والآخرين. والصلاة والسلام على جعفر الصادق البار الأمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين علي بن موسى الرضا من عطرة بررة المتقين. والصلاة والسلام على محمد بن علي الجواد ولي المؤمنين. والصلاة والسلام على علي بن محمد النقي الناصح الأمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي السيد الأوصياء المنتجبين. والصلاة والسلام على إمام زماننا هذا بقية الله في الأرضين. الذي ببقائه بقي الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل لنا ظهوره. اللهم عجل لنا ظهوره. اللهم عجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, in the second sermon, there are just 3 points I want to include. Number 1, the upcoming month of Ramadan
In every big competition, whatever you witness in your life, for example, there's an Olympic or World Cup, right? Before this, there's a training camps, special training camps, where you getting a special training to prepare yourself for this big event. The big event which is coming is Shahrullah, Shahrul Ramadan, Allazi unzila fihi al-Quran. And for this month, just to feel, just to avail the opportunities of the month of Ramadan, there's bases, there's training camps, you can say, before the big event, and which is Rajab and Shaban. These 2 months are really important to prepare yourself in these 60 days for the month of Ramadan. And the one who get opportunity to have 6 days fast in these 60 days will definitely taste the real taste of the fasting of Ramadan. Because as we believe and witness what is the taste of fasting, oh yeah, you mean iftar, that rolls and chaat and pakora and all, you know. No. Taste of fasting, taste of hunger, taste of thirst, taste of control, taste of confidence, taste of bounties of Allah. So I think it's not a big deal if you prepare yourself from now and inshallah make intention to have 3 days fast in Rajab and 3 days in Shaban. And let me tell you now the best days of Rajab now. The first Rajab and the end of Rajab. And there's one day of fast in Rajab which is most important, the most recommended day of fast in whole year. पूरे साल में इससे ज्यादा अहमियत का कोई और रोजे का दिन नहीं है. And that day is Baisat, 27th of Rajab. એ સવા લાખ મોતીઓનો રોજો છે 27 रजब पर, कि जिससे ज्यादा अहम कोई और रोजा नहीं हो सकता. और उसके बाद फिर गदीर है, क्योंकि बहरहाल जिस तरह गदीर ऐलान विलायत का दिन है, इसी तरह बेसत ऐलान नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो खास तौर पे ये ख्याल रखिए. और फिर इस माह में दीगर आने वाले अय्याम और खास दिन हम बयान करते रहेंगे, जिसमें खास तौर पे अय्याम बैज 13, 14, 15 रजब है. And the most recommended days for fasting are one of these Ayyamul Bayz, 13, 14 and 15 Rajab, and Amal Dawood, and the other recommendations. But in the first of Rajab, and the second point now, the first of Rajab is Wiladat of 5th Imam, the Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wassalam. Allahumma salli. The one of youngest witness of Karbala. If you look to the narrations of Imam Baqir about Karbala, you will amazed, believe me. It's not like a, commentary of a child from the incident. You can see, no, he's a really wise person who narrating the incident, which proves that Imam is Imam from the very first day. Hujjat Ilahi is Hujjat Ilahi.
जिसको खुदा ने नुमाइंदगी और रहबरी के लिए चुना, वो पहले दिन से उतना ही आलिम है, उतना ही आकिल है, उतना ही वाइज है, उतना ही समझदार. But the most important lesson from the life of Imam Baqir is that, as I always say, problems and incidents and hardships and calamities are vary in everyone's life, right? Your problem is your problem, and maybe it's nothing for me, and my problem is my problem, maybe it's nothing for you, right? So the problems and the hardship as per the dignity and the value of that person. But the important is that how you react to the problem. This is very important. You have to analyze about the hardship, about the incident, the accidents happens to you. The thing which Imam Baqir did after the Karbala. And after the analysis of Karbala, incident of Karbala, Imam find it all the core reason behind the incident of Karbala. Number one is the lust of the world, dunya parasti, shahwatu dunya, and jahalatu hujjat ilahi, and ignorance towards the marfat and importance of Imam. मकाम इमाम से ना आगाही, जहालत इमाम की निस्बत. That's why Imam Baqir started to work for knowledge, to increase the marifat of people towards Imam. And his classes were very open. His classes were very मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ तरह की बातें. आप इंशाल्लाह माह मुबारक रमजान में एक दुआ पढ़ते हैं, दुआए अबी हमजा सोमाली. अल्लाह अकबर. अबी हमजा सोमाली is the companion of Imam Baqir and Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. And Imam Baqir taught him how to connect to Allah and marifat Imam and other. And one day, दुरूद पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद वाले. And one day, Imam Baqir says to Abi Hamza, did you ever thought about the ayah of Quran, kullu shay'in halaka illa wajhahu? Everything is going to die and finish except the face of Allah. Okay? And then Imam asked, what do you think? Is there any face for Allah when there is no body? He said, no, Imam, definitely not this. He said, so what does it mean? And Somali given different answers, cutting the story short. The last answer from Imam said, no, Abi Hamza, here, Wajhullah means Deenullah. The relation of you and Allah will remain. That's it. And every relation you build up in this world for the sake of Allah will remain. If you love your child because he is your child, will go. If you love your child because he is the servant of Allah and obedient to Allah, will remain. Allah. See? Every relation, every action you did and build up in this world for the sake of Allah will remain with you. हर चीज खत्म हो जाएगी, सिर्फ वजहुल्लाह बाकी रहेगा. means that हर वो चीज जो खुदा के लिए की गई है, खुदा के लिए फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, चाहे वो एक खजूर क्यों ना खिलाई हो आपने. Even one glass of water which you given to someone for the sake of Allah will remain. और अगर
کوہ ابو قیس کے برابر بھی خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے غیر خدا کے لیے, it will gone. These are the teachings of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam for this. And Imam says one more practical hadith for me and especially my youth. 3 eyes are wet at the day of judgment. The one, 3 eyes are not wet. Three persons are not crying at the day of judgment. Number one, the one who cried for the Allah in this world. And definitely another hadith from Imam is the one who cried for Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Man baka ala al-Hussain, kullu aynin baka fi yawm al-qiyamah, illa aynin baka, illa al-aynin yabki fil Hussain alayhi salam. Just the eyes wet for the Imam Hussain alayhi salam. And the second, the eyes which controlled in this world from haram, they will remain happy in the day of judgment. So whatever is haram, just keep your eyes closed wisely, and at the day of judgment, you are going to face the happiness. And the third, the Imam said, the eyes, durud padhiye ek martaba Muhammad wale Muhammad. And the eyes who are looking to the right path, وہ آنکھیں جو سیدھا راستہ تلاش کر رہی تھیں, the one who are struggling to find the right path and truth, they are happy at the day of judgment. یہ بہت ضروری ہے. And again, it's based on علم and knowledge. انشاءاللہ خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عامہ طاہرین کی زندگی سے جیسا وہ چاہتے ہیں ویسے درس حاصل کر سکیں. آئندہ آنے والے دنوں کے لیے ہمیں آمادہ فرمائے. خداوند تعالیٰ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے, ہمارے امام کو جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے. خداوندہ ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے. خداوندہ جملہ محبین اہل بیت اور مخصوصاً شیخ محسن اسلام شیخ محسن ندوی صاحب قبلہ کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے, اور علماء حق, علماء اہل البیت, علماء مدرسہ اہل البیت کا اقبال بلند فرمائے اور دشمنان کو نیست و نابود فرمائے. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا الکریم. سر یہ سیکنڈ لائن دیکھیے گا, اینڈ تک کنیکٹ ہونی چاہیے, بیکاز the ladies side will connect from the second line here.